شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس تھی۔ پیدائش کے وقت والدہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 90 برس تھی۔ اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے خوشخبری دی آپ علیہ السلام کو اسحاق کی، وہ صالح نبی ہوگا، اور ہم نے برکتیں نازل کی اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی نسل میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ سورہ الصافات آیت نمبر 112 تا 113۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے والد کی زندگی میں ربقہ بنت سبوائیل سے ہوئی۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ ربقہ بانجھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ عز و جل نے انہیں حاملہ کر دیا۔ پھر ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ایک کا نام ایسو تھا، جسے عرب کے لوگ ایس کے نام سے پکارتے ہیں، یہ روم کے والد تھے۔ دوسرے لڑکے نے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑ رکھی تھی اور ان کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو اسرائیل کے لقب سے مشہور ہوئے، اور بنی اسرائیل انہی سے منسوب ہے۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایسو سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ پہلے ہوئے تھے، تاہم والدہ کو یعقوب علیہ السلام زیادہ عزیز تھے کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی بینائی کمزور ہو گئی تو ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے ایسو سے کہا کہ شکار کر کے لاؤ اور کھانا تیار کرو تاکہ میں تمہارے لیے خیر و برکت کی دعا کروں۔ ایسو چونکہ شکاری تھا اس لیے شکار کے لیے نکل پڑے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ ربقہ نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی بکریوں میں سے بہترین بکری کے 2 بچوں کو ذبح کر کے ان کا ایسا لذیذ کھانا تیار کرے کہ والد ان کے لیے دعا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکری کے 2 بچے بھونے۔ ماں نے ایسو کے کپڑے انہیں پہنائے اور ان کے ہاتھوں اور گردن پر بکری کی کھال پہنا دی، کیونکہ ایسو کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال کم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کھانا والد کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پیار کیا اور کہا کہ آواز تو یعقوب علیہ السلام کی ہے لیکن کپڑے اور جسم ایسو کا ہے۔ جب کھانا تناول فرما لیا تو دعا کی کہ تم اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت والا ہو اور تیرا قبیلہ دیگر تمام قبیلوں سے بلند ہو اور تو مال و اولاد کی کثرت سے نوازا جائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام چلے گئے تو بھائی ایسو آ گئے، انہوں نے بھی کھانا تیار کر رکھا تھا۔ جب انہوں نے شکار کا گوشت والد کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ ایسو نے کہا کہ یہ کھانا ہے جس کا حکم آپ علیہ السلام نے مجھے دیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا پہلے تم کھانا نہیں لائے تھے اور میں نے تمہارے حق میں دعا نہیں فرمائی تھی؟ ایسو نے عرض کی میں تو ابھی آیا ہوں، اور ایسو سمجھ گیا کہ ان کے بھائی نے ان سے پہلے کھانا پیش کر دیا ہے۔ ایسو کے دل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے نفرت پیدا ہوئی اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ ایسو نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساری بات بتائی تو انہوں نے ایسو کے لیے بھی دعا کی اور کہا کہ تمہاری اولاد بھی زمین پر کثرت سے پھیلے گی اور انہیں رزق اور پھل وافر نصیب ہوگا۔ جب والدہ نے سنا کہ ایسو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ماموں لابان کے پاس بھیج دیا جو حران میں رہتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس وقت تک وہاں رہیں جب تک ان کے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام سے یہی بات کہیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی روز شام کے وقت گھر سے روانہ ہوئے
دوران سفر رات کے وقت ایک جگہ قیام کیا جہاں ایک پتھر پر سر رکھا اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور ملائکہ اس کے ذریعے زمین پر اتر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے یعقوب، عنقریب میں تمہیں بابرکت بناؤں گا اور تمہاری اولاد کو بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری آنے والی نسل کو دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئے تو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کریں گے اور انہیں جو بھی رزق ملے گا اس کا 10واں حصہ اللہ عز و جل کے لیے وقف کر دیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پتھر پر جس کو سرہانہ بنایا تھا پر تیل کا نشان لگایا۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ کو بیت ایل یعنی بیت اللہ کا نام دیا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران اپنے ماموں لابان کے ہاں پہنچے۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل بڑی بہن کی نسبت خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے راحیل کا رشتہ طلب کیا تو ماموں نے یہ شرط عائد کی کہ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں، اس کے بعد وہ ان کی شادی راحیل سے کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 7 برس تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ 7 برس بعد ماموں نے دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف کو بیوی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لیا تھی۔ لیا شکل و صورت کی زیادہ اچھی نہ تھی اور اس کی آنکھیں بھی کمزور تھیں۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں نے راحیل کا رشتہ مانگا تھا مگر آپ نے میری شادی لیا کے ساتھ کر دی۔ ماموں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ چھوٹی کی شادی بڑی سے پہلے کر دیں۔ اگر تم میری چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر 7 سال مزید بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط مان لی اور 7 سال مزید بکریاں چرائیں۔ 7 سال بعد ماموں نے چھوٹی بیٹی راحیل کی شادی بھی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ ایک وقت میں 2 بہنوں سے شادی کا یہ طریقہ اس وقت رائج تھا جو بعد میں توریت کے نزول کے بعد ممنوع قرار دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ بڑی بیٹی لیا کو زلفی نام کی لونڈی ملی اور چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہی نام کی لونڈی ملی۔ اللہ عز و جل نے لیا کی کمزوری کو اولاد سے دور کیا اور ان کے ہاں روبیل پیدا ہوئی۔ روبیل کے بعد شمعون، لاوی اور پھر یہودا تولد ہوئے۔ راحیل نے جب بہن کو دیکھا تو رشک کیا کیونکہ وہ ابھی تک حاملہ نہ ہوئی تھی۔ راحیل نے اپنی لونڈی بلہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہدیہ کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے ہم بستری کیا اور ان سے دان تولد ہوئے۔ دان کے بعد بلہی سے نپتالی تولد ہوا۔ لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفی کو ہدیہ کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے ساتھ بھی ہم بستری کی اور اس سے 2 بیٹے جاؤ اور اشیر تولد ہوئے۔ اس کے بعد لیا ایک بار پھر حاملہ ہوئی اور ان کے ہاں اساخر پیدا ہوئے۔ اساخر کے بعد لیا سے زابلون تولد ہوئے۔ زابلون کے بعد ایک مرتبہ پھر لیا حاملہ ہوئی اور ان سے ایک بیٹی دینب تولد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں لیا سے 7 بچے تولد ہوئے اور پھر راحیل نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں حسین و جمیل عظیم المرتبت فرزند حضرت یوسف علیہ السلام تولد ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کی دونوں بیٹیوں سے شادی کے 6 برس بعد تک حران میں مقیم رہے۔ حران میں آپ علیہ السلام کی مدت قیام تقریباً 20 برس ہے۔ اس دوران اللہ عز و جل نے لابان کی بھیڑ بکریوں اور مال میں بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ جب 20 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے واپسی کی اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میرے مال و مویشی میں برکت ہوئی، تم اس میں سے جو لینا چاہو لے لو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی بھیڑ بکریوں میں جو اس سال پیدا ہوئی ان میں داغیوں بھوری بغیر سیگوں والی مجھے دے دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے مذکورہ بھیڑ بکریاں علیحدہ کی اور پھر یہ قافلہ 3 دن کی مسافت پر چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادام اور چنار کی تر اور سفید ٹہنیاں لی اور انہیں چھیل کر بکریوں کے پانی پینے کی جگہ پر نصب کر دیا تاکہ بکریاں ان کی طرف دیکھ کر گھبرائیں اور دوڑیں۔ اس طرح ان کے پیٹ حرکت کریں گے اور ان کے بچوں کا رنگ بھی ان جیسا ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی یہ عادت معجزہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بھی مویشیوں اور لونڈیوں کی کثرت ہو گئی جسے دیکھ کر آپ علیہ السلام کے ماموں اور ان کے بیٹے جل گئے گویا وہ آپ علیہ السلام سے ناراض تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ وہ اپنی قوم اور والد کے پاس لوٹ جائے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو اللہ عز و جل کے اس حکم سے آگاہ کیا تو سب نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور مال و مویشی لیے اور سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے اپنے باپ کے بت چرا لیے۔ جب یہ قافلہ شہر سے باہر نکلا تو لابان اور اس کی قوم نے انہیں آن لیا۔ لابان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر کیوں نکل پڑے؟ میں تمہیں خوشی سے روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو بھی رخصت کرتا، نیز اس بات پر بھی ڈانٹا کہ تم نے بت کیوں لے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بارے میں لا علم تھے۔ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو لابان نے اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں اور بچوں کے سامان کی تلاشی لی، لیکن کچھ برآمد نہ ہوا۔ راحیل نے وہ بت اونٹ کے پالان میں چھپا رکھے تھے اور خود وہ پالان پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تلاشی کے دوران راحیل نے پالان سے اٹھنے کی معذرت کی کہ وہ حاملہ ہے اور اٹھ نہیں سکتی۔ لابان بتوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ پھر اس نے جلعاد نامی پہاڑی ٹیلے پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ اس کی بیٹیوں کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کریں گے۔ اس ٹیلے سے یعقوب علیہ السلام آگے نہ جائیں گے اور نہ ہی لابان، یعنی دونوں کے درمیان یہ سرحد ہوگی۔ پھر کھانا تیار ہوا اور پوری قوم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کیا اور اپنے اپنے علاقے کی جانب چل دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب سرزمین سعیر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی جانب ایک قاصد بھیجا تاکہ پیار و محبت اور عز و انکساری کا اظہار ہو۔ جب وہ قاصد واپس لوٹا تو اس نے خبر دی کہ عیسو 400 سواروں کے ہمراہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں وہ لڑائی کے لیے نہ آ رہا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ انہیں عیسو کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈیں، دودھ دینے والی 30 اونٹنیاں، 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھوں کا ایک تحفہ تیار کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس ریوڑ کو ہانکتے ہوئے لے جائیں اور جہاں عیسو ملے اور ان سے دریافت کرے کہ یہ مال کس کا ہے اور تم کس کے غلام ہو، تو کہنا کہ یہ تمہارے غلام یعقوب علیہ السلام کی ہیں، جس نے انہیں اپنے آقا عیسو کو بطور ہدیہ بھیجے ہیں۔ پھر ایک کے بعد ایک یہی جواب دیتا رہے اور کہے کہ یعقوب علیہ السلام آخر میں آ رہا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیویوں، بچوں اور لونڈیوں کے ہمراہ 2 راتوں کے فاصلے پر پیچھے رہ گئے۔ رات کے وقت یہ قافلہ سفر کرتا اور دن کو چھپ جاتا۔ جب دوسری رات فجر کا وقت ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے انسان سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے پچھاڑ کر اس پر غلبہ پا لیا۔ اس دوران فرشتے نے آپ علیہ السلام کی ران کی نس کو چھیڑا جو سکڑ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لگڑے ہو گئے۔ جب دن کی روشنی ہوئی فرشتے نے آپ سے کہا کہ آج سے آپ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نہیں بلکہ اسرائیل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کیسا نام ہے؟ فرشتے نے کوئی جواب نہ دیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ فرشتہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لگڑا کر چل رہے تھے اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل ارک النساء نہیں کھاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بھائی عیسو 400 سواروں کے ہمراہ ان کی جانب آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کو 7 مرتبہ سجدہ کیا اور اس وقت سلام کا یہی طریقہ تھا اور ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ماں باپ نے آپ علیہ السلام کو کیا تھا، جس کا بیان آگے آئے گا۔ عیسو نے جب بھائی کو دیکھا تو بغلگیر ہوا اور بے اختیار چومنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے جب عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل نے تمہارے غلام کو عطا کیے ہیں۔ اس دوران دونوں لونڈیاں اور ان کے بچے آگے آئے اور انہوں نے عیسو کو سجدہ کیا۔ پھر لیا اور اس کے بچوں نے سجدہ کیا۔ پھر راحیل اور اس کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو ہدیہ قبول کرنے کا کہا تو اس نے قبول کر لیا اور لوٹ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال و مویشی کو لے کر سعیر کے پہاڑوں کی جانب چل دیے۔ جب آپ علیہ السلام ساحور کے قریب سے گزرے تو اپنے لیے گھر بنایا اور مویشیوں کے لیے سائبان تیار کیا۔ پھر وہاں سے یروشلم میں واقع شخیم کی بستی پہنچے اور شخیم بن حمور سے 300 بکریوں کے بدلے زرعی زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کیا اور وہاں سکونت اختیار کی۔ آپ علیہ السلام نے خیمہ تان کر
ایک مذبح خانہ تعمیر کیا اور اس کا نام ایل رکھا۔ اللہ عز و جل نے ایک عمارت کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ اس میں اللہ عز و جل کا نام لیا جائے۔ یہ عمارت بیت المقدس کی ہے جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور یہ عمارت اسی پتھر والی جگہ پر تعمیر کی گئی جسے آپ علیہ السلام نے سرہانہ بنایا تھا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صاحبزادی دینا کو شخیم بن حمور زبردستی اپنے ساتھ لے گیا، اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں سے اس کا رشتہ مانگا۔ بھائیوں نے کہا کہ جب تک تم سب ختنہ نہیں کرواتے ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم بے ختنہ لوگوں سے رشتہ داری نہیں بناتے۔ شخیم بن حمور نے شرط مان لی اور ختنہ کروا لیا۔ جب اس بات کو تیسرا دن ہوا اور ختنوں کی درد بڑھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے اور اس کے باپ حمور کو قتل کر دیا۔ ان کے قتل کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کافر تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے مال و اسباب کو بطور غنیمت لوٹ لیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ راحیل حاملہ ہوئیں اور ان کے ہاں حضرت بن یامین علیہ السلام تولد ہوئے۔ حضرت بن یامین علیہ السلام کی پیدائش کی تکلیف کی وجہ سے راحیل وفات پا گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ میں دفن کیا اور ان کی قبر پر ایک پتھر رکھا جو آج بھی موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں 12 بچے تولد ہوئے۔ پہلی بیوی لیا سے روبیل، شمعون، لابی، یہودا، اساخر اور زابلون۔ دوسری بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بن یامین علیہ السلام۔ راحیل کی لونڈی سے دان اور نپتالی، جبکہ لیا کی لونڈی سے جاد اور عشیر تولد ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سرزمین کنعان کے ایک بستی جبرون میں والد بزرگوار حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور سکونت اختیار کی۔ اسی بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قیام پذیر رہے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہوئے اور 180 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں عیسو اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ یہ وہی زمین کا ٹکڑا تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔